بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نعمان کھوکھر یوٹیوب چینل۔ کسی بھی دوست کو کسی بھی شہر یا گاؤں کے مشہور ڈان کے بارے میں مکمل اور درست معلومات ہوں اور وہ اس پر ویڈیو بنوانا چاہے تو وہ اپنا واٹس ایپ نمبر کمنٹ میں دے دیں، میں ان سے رابطہ کر لوں گا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سید منظور حسین شاہ لالا موسیٰ ضلع گجرات کے نواحی گاؤں کلے وال سیداں کے رہنے والے تھے۔ ان کا تعلق سید برادری سے تھا۔ سید منظور حسین شاہ 3 دفعہ MNA منتخب ہو چکے تھے۔ ان کے والد کا نام سید بہار شاہ تھا جو کہ زمیندار تھے۔ سید منظور حسین شاہ 5 بھائی تھے جو کہ سابقہ ناظم ضلع گجرات سید نور الحسن شاہ مرحوم، سید محسن علی شاہ جو کہ سابقہ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی لالا موسیٰ کے ممتاز بزنس مین تھے، سید ناصر عباس شاہ اور موجودہ MNA حلقہ NA 70 گجرات سید فیاض الحسن شاہ ہیں۔ اس فیملی کا شمار گجرات کے تگڑے خاندانوں میں ہوتا ہے۔ 60 کی دہائی میں سید منظور حسین شاہ گجرات میں ایک بینک کے کیشیئر تھے۔ ایک غریب شخص سید منظور حسین شاہ کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ نہایت غریب شخص ہے، گزر بسر مشکل ہے، جس پر منظور شاہ نے ایک ٹانگا خرید کر اس شخص کو دیا کہ اسے چلاؤ اور اپنی ضروریات پوری کرو۔ وہ زمانہ ہی ٹانگے گھوڑوں کا تھا، گاڑیاں بہت کم لوگوں کے پاس تھیں۔ اس وقت لالا موسیٰ میں چودھری برادری سے تعلق رکھنے والے ایک بہت بڑے جاگیردار اور کاروباری شخص جس نے اس وقت بھی کار رکھی ہوئی تھی، بہت مالدار آدمی تھے۔ کہیں راستے میں منظور شاہ کے ٹانگے والا شخص گزر رہا تھا تو چودھری گروپ کے اس شخص نے کہا کہ ٹانگا ہٹاؤ، میں نے کار گزارنی ہے۔ ٹانگے والے نے کہا کہ میں نے پہلے ہی ٹانگا سائیڈ پر کیا ہوا ہے، آپ گاڑی گزار لیں۔ چودھری صاحب نے اسے برا بھلا کہا تو اس غریب شخص نے کہا کہ چودھری صاحب ایسا نہ کہیں، یہ ٹانگا سیدوں کا ہے۔ چودھری صاحب نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، یہ اسی منظور شاہ کا ہے جو بینک میں میرے پیسے گن گن کر رکھتا ہے۔ اس ٹانگے والے شخص نے گاؤں پہنچ کر سارا واقعہ سید منظور حسین شاہ کو بتایا۔ منظور شاہ گھوڑے پر سوار ہو کر چودھری صاحب کے ڈیرے پر گئے، جہاں ان کی آپس میں تلخ کلامی ہو گئی جو بڑھ گئی، جس پر سید منظور حسین شاہ نے فائرنگ کر کے چودھری صاحب کو قتل کر دیا۔ یہاں سے اس خونی دشمنی کا آغاز ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا اور آگے چل کر مزید 2 گروپوں سے اور دشمنی شروع ہو گئی۔ یہ گجرات کی وہ دشمنی ہے جو 4 گروپوں کے مابین تھی، جس میں تقریباً 250 سے زائد افراد قتل ہوئے تھے۔ سن 1965 میں سید منظور حسین شاہ نے الیکشن لڑا اور پہلی بار اپنے گاؤں کے کونسلر منتخب ہوئے۔ سیاسی جدوجہد بھی جاری رکھی اور مقدمات کا سامنا بھی کرتے رہے۔ سید منظور حسین شاہ نے اپنے 4 بھائیوں، خاندان اور سید برادری کو متحد کیا، جس کے نتیجے میں انہیں اتنی زیادہ اہمیت اور حمایت حاصل ہو گئی کہ صرف سید برادری سے ہی 200 سے زائد افراد ان کے ساتھ مختلف جگہوں پر اسلحے سے لیس آتے جاتے تھے اور ان کی حفاظت کرتے تھے۔ چودھری گروپ کے ساتھ دشمنی جاری رہی، جس میں دونوں گروپوں کے افراد قتل ہوتے رہے۔ مسلسل سیاسی جدوجہد اور بہترین حکمت عملی کے نتیجے میں سن 1985 میں سید منظور حسین شاہ پہلی دفعہ ضلع گجرات میں MNA منتخب ہوئے۔ MNA بننے کے بعد سید منظور حسین شاہ اور ان کا خاندان مزید طاقتور ہو گئے۔ ان کا اثر و رسوخ پہلے ہی تھا،
جس میں مزید اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ سید منظور حسین شاہ نے اپنا ایک اصول بنا لیا کہ جو بڑے بڑے جاگیردار اور نواب لوگ عام عوام کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کسی کی جگہ پر قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کے پیسے کھا جاتے ہیں یا کسی کو ناحق قتل کر دیتے ہیں، تو سید منظور حسین شاہ ان ظالموں اور طاقتور لوگوں سے ضرور ٹکراتے تھے، چاہے وہ ان سے کتنا بڑا اور مضبوط اور طاقتور آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ سید منظور حسین شاہ نے بہت سے لوگوں کی زمینوں کے قبضے اپنے سیاسی حریفوں، قبضہ گروپوں اور مشہور سیاستدانوں سے چھڑوائے اور انہیں کہا کہ اگر آپ لوگوں نے غریب، بے بس اور لاچار لوگوں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم بند نہ کیا تو دشمنی نبھانے کے لیے تیار رہنا، جس کی وجہ سے وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے کیونکہ انہیں سید گروپ کی طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا اور وہ ان سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ ضلع گجرات کے ایک مشہور سیاستدان کے بھائی کو سن 2000 میں کسی کی جاگیر پر ناحق قبضہ کرنے کی وجہ سے ایم این اے سید منظور حسین شاہ کے چھوٹے بھائی سابقہ ناظم ضلع گجرات سید نور الحسن شاہ نے ان کو ان کے ڈیرے سے ہی اٹھا لیا اور اپنے ڈیرے کلے وال سیداں پر لے آئے، ان پر تشدد کیا، بعد میں معذرت کرنے اور اپنی سیاسی جماعت، دوستوں اور ساتھیوں کے کہنے پر چھوڑا۔ لالا موسیٰ ضلع گجرات کے ایک اور قریبی گاؤں کے ایک بہت بڑے اور سرمایہ دار گروپ کے ساتھ سید منظور حسین شاہ کے بھتیجے سید وقار حیدر المعروف قاری شاہ کا کاروباری لین دین کے معاملے پر جھگڑا ہو گیا جو شدت اختیار کر گیا۔ قاری شاہ نے سن 2003 میں دن دہاڑے سرعام لالا موسیٰ جی ٹی روڈ پر 7 افراد کو موقع پر ہی اپنے گن مینوں کے ساتھ مل کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ سید گروپ اتنا طاقتور تھا کہ پولیس قاری شاہ کو گرفتار نہ کر سکی، یہاں تک کہ پولیس کے تمام حربے ناکام ہونے کے بعد ایس پی گجرات سید منظور حسین شاہ کے ڈیرے پر ان کے بھتیجے قاری شاہ کو گرفتار کرنے آئے مگر ناکام لوٹے، جس کے بعد ڈی پی او گجرات بھی ڈیرے پر گئے مگر کامیاب نہ ہوئے۔ 2 سال تک چودھری گروپ اور سید گروپ کے مابین کئی مقامات پر شدید جھڑپیں ہوئیں، ایک دوسرے پر قاتلانہ حملے کیے گئے جس میں درجنوں لوگ دونوں گروپوں کے قتل ہوئے۔ بعد میں قاری شاہ کو اسلام آباد ایک ہوٹل کے باہر قتل کر دیا گیا۔ ایم این اے سید منظور حسین شاہ کا نیٹ ورک اور گروپ اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ ضلع گجرات کے بڑے بڑے نام ان کے ساتھ بڑے ادب و احترام سے پیش آتے تھے۔ جی ٹی روڈ پر چلنے والی لوکل ٹرانسپورٹ والے جس سے سن لیتے تھے کہ اس سواری نے کلے وال سیداں سٹاپ پر اترنا ہے تو وہ اس سے کرایہ ہی نہیں لیتے تھے، زبردستی کرایہ دینا پڑتا تھا۔ سید منظور حسین شاہ گروپ کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ گروپ صرف ایک شخص تک محدود نہیں تھا، ان کے سارے بھائی، بیٹا، بھتیجے، بھانجے سب نے ہی اپنے اپنے الگ الگ ڈیرے قائم کر رکھے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ زبردست تعاون کے ذریعے مضبوط نظام بنا رکھا تھا جو کہ ابھی بھی قائم ہے۔ سید منظور حسین شاہ کے ضلع گجرات میں تقریباً 18 ڈیرے تھے جن میں سے تقریباً 12 ابھی بھی عوام کے لیے کھلے ہیں۔ ضلع گجرات کے علاوہ لاہور، گوجرانوالا، سیالکوٹ، جیلم، منڈی بہاؤالدین میں بھی سید گروپ آف منظور شاہ کے ڈیرے آباد تھے جو ان کے قتل کے بعد بند کر دیے گئے۔ سید منظور حسین شاہ کے دور میں راولپنڈی سے لے کر لاہور تک جی ٹی روڈ پر تقریباً ہر اڈے اور سٹاپ کی پرچی اور دریاؤں میں ریت کے ٹھیکے سید گروپ کے پاس تھے، وہ کسی اور کو یہ ٹھیکے ہرگز نہیں لینے دیتے تھے۔
جب میاں محمد نواز شریف کی پہلی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے ٹرین مارچ کیا، اور جب ٹرین لالا موسیٰ اسٹیشن رکی تو سید منظور حسین شاہ کے ساتھ ایک جم غفیر وہاں موجود تھا۔ میاں نواز شریف اسپیشل ٹرین سے اتر کر سید منظور حسین شاہ سے ملے اور ان کا شکریہ ادا کیا، اور ٹرین وہاں کافی دیر رکی رہی۔ سن 2005 میں لالا موسیٰ کے گاؤں ٹھیکریاں سے ایک شادی کی تقریب سے واپس آتے ہوئے مخالفین نے سید منظور حسین شاہ کے قافلے پر کماد کی فصل میں گھات لگائے ہوئے تقریباً 21 آدمیوں نے اچانک بھاری اسلحے سے حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا زوردار اور شدید تھا کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ شدید فائرنگ کے نتیجے میں ایم این اے سید منظور حسین شاہ اپنے 5 ساتھیوں اور تقریباً 12 گن مینوں سمیت جہاں بحق ہو گئے۔ بعد میں تحقیقات سے پتہ چلا کہ منظور شاہ کے دشمن گروپوں نے آپس میں اتحاد کر لیا تھا اور بہت عرصے سے منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ منظور شاہ کا ایک قریبی گن مین ان کے ساتھ مل گیا تھا، جس کی مخبری پر اتنا بڑا اور شدید قاتلانہ حملہ کیا گیا جس میں تقریباً 18 افراد قتل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ چدراہٹ، طاقت کا نشہ، سیاسی عداوتیں، خاندانی رنجشیں اور انا ایسے عناصر ہیں جو انسان سے اس کی سمجھ بوجھ چھین لیتے ہیں۔ انسان کی انا وہ چیز ہے جس سے وہ بڑی سے بڑی دشمنی میں بھی کود پڑتا ہے۔ وہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ اس کی انا اس کی آنے والی نسلوں کو کس عذاب میں مبتلا کر دیں گی۔ یہ دشمنیاں جس میں کئی افراد قتل ہو جاتے ہیں، بعد میں ان کے خاندانوں کا جو حال ہوتا ہے، یہ صرف وہی جان سکتے ہیں جو اس میں سے گزرتے ہیں۔ اپنے پیاروں کو کھونے کا دکھ صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو اپنے پیاروں کو کھوتے ہیں۔ جرم کی دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی، اسی لیے عاجزی اور درگزر کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے غصہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے اور ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو کسی بھی دشمنی کا باعث بنے۔ میرا مقصد نوجوان نسل کو جرم کی دنیا سے بچانا ہے جس میں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا اور ذلت و رسوائی ہی اس کا مقدر بنتی ہے۔ ہمارا معاشرہ ایسی بے شمار درد بھری داستانوں سے بھرا پڑا ہے جس میں دشمنیوں کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان اجڑ چکے ہیں، جن میں بہت سے لوگ قتل جبکہ قاتلوں سے جیلیں بھری پڑی ہیں۔ قتل کو ایک لمحے کا پاگل پن قرار دیا گیا ہے۔ قتل کے پیچھے نفسیاتی عوامل بھی ہو سکتے ہیں اور کسی خطے کی روایات بھی۔ اس ایک لمحے کے پیچھے کوئی حادثہ، واقعہ یا کوئی اور ہی ڈرامہ ہوتا ہے جس کے اثرات اندر ہی اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، لہٰذا اچھی اور شرافت بھری زندگی گزارنی چاہیے اور دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیں اور ان پر کڑی نگاہ رکھیں تاکہ وہ اچھے اور شریف انسان بن سکیں اور ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں، کیونکہ ماں کی گود کو اولین درسگاہ کہا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرا چینل نعمان کھوکھر سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔